نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ جو درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں کون کون سی سنائی ہیں، یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر سکوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے قرب کی بشارت سنائی ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت میں اپنا قرب عطا فرمائیں گے، وہ جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں رہے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے جب بیٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب گھر میں رہتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، میں پریشان رہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھی میرے پیارے صحابی کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے، کیوں گھر میں پریشان رہتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے، دکھی دل کو قرار آ جاتا ہے، تکلیفیں سکون میں بدل جاتی ہیں، پریشانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو کر گھر جاتے ہیں تو ہمارا گھر دل ہی نہیں لگتا، دل کرتا ہے کہ جلدی سے نماز کا ٹائم ہو اور پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا میرے صحابی، اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب تو تیری جو پریشانی ہے یا وہ ختم ہو گئی۔ عرض کرتا، جی یا رسول اللہ ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی مجلس میں بیٹھا تھا، پھر رونے لگا۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کی کیفیت دیکھیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب رونے لگا تو سرکار نے فرمایا، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب تو پاس بیٹھا ہے۔ عرض کرتا ہے، آقا یا رسول اللہ، دل میں خیال آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں صحابی فلاں 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 صحابی جنتی ہیں، لیکن آقا ہم جنتی ہوں بھی، جنت میں چلے بھی جائیں، مگر چونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں تو جنت میں تو درجات ہوں گے، آپ کتنے بلند و بالا درجے پر فائز ہوں گے، کس مقام پر فائز ہوں گے؟ تو آقا یہ ہم کہیں نچلے درجے میں ہوں گے، آپ بڑے بلند و بالا مقام پہ ہوں گے، تو آقا ہمارا تو جنت میں بھی دل نہیں لگے گا آپ کے علاوہ۔ اللہ اکبر، ہمارا تو جنت میں بھی دل نہیں لگے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ احباب ذی وقار، یہ حدیث مبارکہ سن کر اس صحابی کا دل بڑا خوش ہو گیا۔ تو اب جو حاصل کلام جو یہاں پہ ہم نے جس کے لیے میں نے یہ حدیث پاک پیش کی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، یہ صحابہ کرام کی چاہت تھی، تڑپ تھی، اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے کبھی جدائی چاہتا ہی نہیں۔ اب جنت کی نعمتیں ایک طرف، جنت کے درجات ایک طرف، جنت کی نہریں ایک طرف، جنت کے باغات ایک طرف، مگر وہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت بھی مل گئی، آپ کی قربت نہ ملی تو ہم نے جنت کو کیا کرنا ہے؟ ہم جنت کی نعمتوں کو کیا جانیں آقا، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔
آقا ہمیں وہاں بھی آپ کی قربت چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو یقیناً میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی اتنی اہمیت تو ہے کہ سرکار کے صحابہ چاہتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ میرا امتی جو مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا جو بھی میرا امتی دنیا میں جس کونے میں بھی رہتا ہے، جب بھی قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو میرا قرب عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بشارت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کی ہے۔ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بروز قیامت میری قربت میں رہے گا، میری سنگت میں رہے گا۔ آئیے اب دوسری بشارت ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس پر 1,00,000 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 1,00,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے 1,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی بشارت ہے۔ گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، نیکیوں کا۔ اب درود پاک ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس درود پاک فقط اتنا، اور بشارت کتنی بڑی ہے کہ 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف اور 1,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری بشارت بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے روز خطرات سے زیادہ محفوظ رہے گا وہ مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی بروز قیامت سارے لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، خطرات میں ہوں گے، تمام کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر جو اس دن محفوظ ہوگا وہ وہی شخص ہوگا جو میری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ جو مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوگا بروز قیامت خطرات سے محفوظ وہی شخص ہوگا۔ کیا بات ہے جی! کتنی بڑی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے قیامت کے دن دہشتوں اور ان کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا فرمان عالی شان، یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت اتنی نوازشات سے اس کو نوازے گا، ہر پریشانی سے، ہر خطرے سے، ہر تکلیف سے محفوظ۔ آئیے ذرا پل صراط پہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر ایک عظیم الشان نور عطا فرما دیا جائے گا۔ ایک عظیم الشان نور اس کو ملے گا۔ جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی نور جو اسے عطا کیا جائے گا وہ اس کو اس طرح کی رہنمائی کرے گا کہ وہ پل صراط سے گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اسے کہ میں کیسے گزر رہا ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ پہلے میں نے ایک دن بھی پیش کی تھی آپ کے سامنے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو لڑکھڑا رہا ہے، میرا امتی پل صراط پہ لڑکھڑا رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک نور آیا، ایک نور آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس سے پل صراط سے گزار دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا ہر قسم کی تکلیف تنگی سے محفوظ رہتا ہے اور پل صراط میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو شخص
آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کا میں ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط سے پار لگا دوں گا۔ اب جبرائیل امین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی وحی لے کے آنے والا، ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے آنے والا، اب وہ جبرائیل امین اتنی عظمتوں والا، بیت المعمور کا خطیب، فرشتوں کا امام، اب وہ جبرائیل امین اس شخص کو پل صراط سے گزارے گا جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھا ہو، 10 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی بارگاہ میں فقط 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ وہ شخص حوض کوثر سے سیراب ہوگا جو آپ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرب و سجود ہو کر کے اس کی مغفرت چاہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے؟ جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوگا۔ اور کب تک یہ سرب و سجود ہوتے رہیں گے؟ تب تک اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھیں گے جب تک حضور کی بارگاہ میں جو درود پاک پڑھنے والا ہے ہر ایک کی بخشش نہ ہو جائے۔ یعنی ان کے دیگر اعمال کی وجہ سے اگر ان کی پکڑ ہو بھی گئی ہے، ان کو کسی وجہ سے ان کو جواب دینے میں تنگی آ رہی ہے، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت میں کمی رہ گئی، نمازوں میں کمی رہ گئی، دیگر معاملات میں جو ان کے معاملات زندگی کے تھے ان میں اگر کمی تھی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے یا تکلیف میں ہوئے، تو حضرت میکائیل اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر انور سجدے میں رکھ دوں گا اور تب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھنے والا بخشا نہ جائے۔ اب آگے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا اس شخص کی جان جب نکالنے کی باری آئے گی تو میں مثل انبیاء کرام، یعنی جس طرح انبیاء کی جان آسانی سے، محبت سے، پیار سے لی جاتی ہے، میں ان کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا، اتنی بشارتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائیں۔ میرے سرکار کے غلام، اگر اب بھی تو درود پاک پڑھ کے اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، اب بھی اگر تو درود و سلام پڑھ کے حضور کی غلامی میں نہیں آ جاتا، اب بھی اگر تو اپنے آپ کو بروز قیامت سرخرو نہیں کروا سکتا، تو پھر افسوس ہے تیری قسمت پر کہ جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارات عطا فرمائی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہر امتی کو چاہیے کہ ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھتا نظر آئے، ہر وقت حضور کے گن گاتا نظر آئے، حضور کا ذکر کرتا نظر آئے، اس کا اوڑھنا بچھونا حضور کا ذکر ہو جائے، اس کا چلنا پھرنا حضور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہو جائے۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور اسی جگہ پہ بیٹھے رہنے کے بعد اگر وہ میری بارگاہ میں 80 مرتبہ درود و سلام پیش کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر اور عنایت فرمائی، حضور نے وہ درود پاک ہی عطا فرما دیا کہ وہ درود پاک کون سا ہے جو عصر کی نماز کے بعد پڑھیں جمعہ کے روز اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔
وہ درود پاک سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کو پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کے عبادت یعنی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس پر ایک فرشتہ موکل کر دیا جاتا ہے کہ جو انتقال کے وقت اس کے پاس جنت کی بشارت کا تحفہ لے کر آتا ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس تحفہ لے کے جایا کرتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتہ درود پاک جو میری بارگاہ میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے جمعرات اور جمعہ کو، اللہ رب العزت اس فرشتے کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب اس کی جان نکلنے لگے تو اس کے جنت کی بشارت لے کے جا، اسے تحفے کے طور پر یہ بشارت دے کہ وہ بخشا بخشایا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے ذرا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی جنت میں آرام گاہ دیکھے گا، اپنا مکان دیکھے گا، تب اس کی جان اس دنیا سے نکلے گی اور اس کی جان نکلے گی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی درود و سلام 1000 بار پڑھتا ہے، وہ جنت میں اپنا مکان دیکھنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ آگے سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ دنیا والوں اس کو دیکھ لو، یہ وہ امتی ہے، بظاہر تو لکھا نظر نہیں آتا، مگر اللہ رب العزت اس کی پیشانی پہ فرشتوں سے لکھوا دیتا ہے کہ یہ جہنم سے بری ہے، یہ منافقت سے بری ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوگا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں کہتا ہوں جو کمال درجے کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عنایت عطا فرمائی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے اور اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی اجر آئیں میری نگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ قربان سارے اجر، جنت، شہداء کی صحبت، سب بہت اعلیٰ مقامات ہیں، مگر قربان ہے اس پر۔ سنیے ذرا حدیث مبارکہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صرف 50 مرتبہ، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، سلام کریں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ سلام کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ حضور اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جو 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ ناظرین کرام، کتنا بڑا اعزاز ہے جس کے ساتھ حضور سلام لے لیں، حضور جس کے ساتھ مصافحہ کریں۔ ذرا تخیل کی دنیا میں جائیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا محشر ہوگا، اور اتنے بڑے محشر کے میدان میں حضور کے ایک امتی کو بلایا جائے گا، اس کا اعلان بھی تو اناؤنس ہوگا نا، نام بھی تو آئے گا، اس کو بلایا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انعام کے طور پر اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ یارو، جس سے حضور مصافحہ فرمائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اتنا نوازے، اسے اور کیا چاہیے؟ یہ جنت، یہ حوریں، یہ محلات، یہ جنت میں گھر دیکھنا، یہ سب بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مگر جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک میں اپنے ہاتھ دے دیں، اللہ اکبر۔ یہ اعزاز صحابہ کرام کو ہوا کرتا تھا، جو حضور کی اس امتی کو بروز قیامت ملے گا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں صرف 50 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھتا ہے، صرف 50 مرتبہ۔ آگے ذرا سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے
کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت تک ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اتنی محبت پر، ہم گناہ گاروں پہ اتنا کرم، آقا اتنا کرم جو آپ پر درود و سلام پڑھے، آپ کا ذکر کرے۔ وہ جتنا ذکر کرتا ہے وہ آپ کے اتنا قریب ہوتا ہے، آپ تو دنیا میں اسے اتنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سماعت فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں حضور کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ تو حضور کے اتنا زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، حضور اتنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو محبوب کریم دنیا میں اسے قرب عطا فرماتے ہیں وہ آخرت میں کب دور کریں گے؟ وہ آخرت میں کب دور ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں دنیا میں ذکر کرتا ہے تو حضور کا قرب پا لیتا ہے۔ احباب عزیز وقار، اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں بلا شبہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے وہ شخص قریب ہوگا جس نے مجھ پہ سب سے زیادہ درود و سلام دنیا میں پڑھا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی، ابن حبان کی۔ پچھلی حدیث مبارکہ جو میں نے پیش کی کہ دنیا میں وہ قرب پاتا ہے، وہ کشف الغمہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے ذرا آخری فرمان عالی شان آج کی یہ ویڈیو مکمل۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کا مقرر کردہ فرشتہ تمہارا سلام میرے پاس پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں نے آپ پر ایک بار سلام بھیجا ہے، مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے اور میں فرشتے کو کہتا ہوں کہ اس کو میری طرف سے 10 بار سلام پہنچاؤ، اسے 10 بار سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام دو کہ وہ جنت میں میرے قریب اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بات اپنی 2 انگلیاں انگشت مبارک ملا کر بلند کر کے فرمائی اور وہ یقینی طور پر میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ احباب ذی وقار، دیکھا آپ نے کہ ہر بشارت ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ عظیم الشان بشارتیں اس مؤمنین کے لیے ہیں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو میرے محبوب کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کے رکھتا ہے، جو حضور کی نوکری میں لگا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اتنا نوازتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچ سکے۔ مالک کی کائنات آپ کو 2 جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔